بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امی میں کتنی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ عامر نے اپنی امی سے کہا۔ یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ جب سے عامر اس بین الاقوامی فارماسوٹیکل کمپنی میں باحثیت مینیجر تعینات ہوا تھا، اس کی والدہ نے شادی پر زور دینا شروع کیا تھا۔ گزشتہ سال عامر کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی برسی کے بعد عامر کی والدہ فخر النساء کے 4 بھائیوں نے، جن کی ایک بیٹی تھی، عامر کی شادی کر دینے کے لیے ان پر زور دینا شروع کر دیا تھا۔ عامر اپنے ماموں کے ہاں شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ بیک وقت 4 لڑکیوں سے شادی نہیں کر سکتا تھا، اور کسی ایک سے شادی کرنے کا مطلب 3 کی ناراضگی تھی۔ دفتر سے واپسی پر روزانہ اس کی والدہ کی ایک ہی رٹ ہوتی تھی، وہ تھی اس کی شادی۔ اس کی بڑی وجہ اس کے ماموں کا اس کی امی پر زور تھا۔ عامر کپڑے تبدیل کر کے کمرے میں لیٹ گیا تھا۔ اس کی والدہ کو اکیلے بڑے گھر میں کسی ساتھی کی ضرورت بھی تھی، اور اس بات کا احساس عامر کو شدت سے تھا، لیکن وہ بھی مجبور تھا۔ عامر کی والدہ چائے کی پیالی لے کر آئیں اور چائے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہیں ایک کرسی پر بیٹھ گئیں۔ عامر جو بستر پر لیٹا ہوا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بیٹا، تمہارے ماموں حیدر آئے تھے، وہ تم سے ملنا چاہتے تھے، خیریت تو ہے؟ عامر نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ رضوانہ کو تم اچھی طرح جانتے ہو، تمہارے ماموں اسی سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی والدہ نے وجہ بتائی۔ لیکن امی، میں رضوانہ کے حق میں فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ باقی 3 ماموں کیا کیا باتیں نہیں بنائیں گے؟ ان کے متعلق سوچا ہے آپ نے؟ عامر نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی۔ بات تو تم ٹھیک ہی کہتے ہو، لیکن پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کی والدہ نے اس کی بات پر غور کرتے ہوئے کہا۔ میں اس کے متعلق کل آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی پلیز مجھے اس ذکر سے پریشان نہ کریں۔ عامر نے چڑچڑے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن کل اپنا وعدہ یاد رکھنا، میں اب مزید تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گی۔ اس کی والدہ نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ بہت بہتر امی۔ اس نے چائے کا ایک بڑا سا گھونٹ لیا اور خالی کپ میز پر رکھ دیا۔ خیریت تو ہے عامر صاحب؟ عامر کو سر تھامے بیٹھے دیکھ کر اس کے اسسٹنٹ مراد نے اس سے پوچھا۔ اس ادارے میں مراد ہی وہ شخص تھا جو عامر سے بہت زیادہ بے تکلف تھا۔ اس کی وجہ مراد کی ہنسمکھ طبیعت تھی، جو بہت جلد ہی دوست بنا لیتا تھا۔ ارے مراد، آؤ بیٹھو، عامر نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ خیریت تو ہے؟ آج بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں، مراد نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ارے بس کیا بتاؤں، میری والدہ میری شادی پر زور دے رہی ہیں، عامر نے پریشان لہجے میں کہا۔ یہ تو اچھی بات ہے عامر صاحب، لیکن میرے حالات سے شاید تم واقف نہیں ہو۔ کون سے حالات؟ مراد کا لہجہ سوالیہ تھا۔ عامر نے مختصر طور پر تمام حالات اسے بتا دیے۔ ارے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، یعنی 1 نہ شد 4 شد، مراد نے مزاحیہ لہجے میں کہا۔ یار میں مذاق کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر میں اس کا بہترین حل بتا دوں تو؟ مراد نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ تو پھر میں تمہاری ہر شرط پوری کرنے کو تیار ہوں، لیکن جائز شرط، عامر نے خوشی سے کہا۔ بس تو پھر آج دوپہر کا کھانا اچھے سے ہوٹل میں اور اسی وقت حل بھی، یعنی دوپہر تک فکر میں ہی گزاروں؟ نہیں دوست، اس کا بہترین حل ہے میرے پاس، تم فکر نہ کرو، مراد نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ عامر نے دوپہر تک کا وقت بڑی بے چینی سے گزارا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے وقت وہ دونوں ایک اعلیٰ قسم کے ہوٹل میں داخل ہوئے۔ مراد نے جب تک ڈٹ کر کھانا نہیں کھا لیا اس سلسلے میں ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ ہاں بھئی، اب تو بتاؤ، اب برداشت کی طاقت ختم ہو رہی ہے۔ عامر کے الفاظ سے اس کی بے چینی محسوس کی جا سکتی تھی۔ دھیرج میرے بھائی، دھیرج، ابھی بتاتا ہوں، مراد نے کہا، اور اس کے بعد اس نے عامر کو ایک ترکیب بتانی شروع کی۔ لیکن اگر سارے ماموں نہ مانے تو؟ عامر نے ترکیب سننے کے بعد کہا۔ مانیں گے، ضرور مانیں گے، تم کہہ کر تو دیکھو، مراد نے اس کی ہمت بندھائی۔ ٹھیک ہے دوست، جب اوکھلی میں سر دیا تو موسلوں کا کیا ڈر، عامر نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں تو بیٹا، کیا سوچا؟ چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھنے کے بعد فخر النساء نے عامر سے پوچھا۔ امی، میری ایک تجویز ہے جس سے میں بھی مطمئن رہوں گا اور تمام لوگ بھی، عامر نے ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔
وہ کیا؟ اس کی والدہ نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ یہ کہ عامر نے مراد کا دیا ہوا مشورہ بتا دیا، لیکن میں ماموں کو اعتراض نہ ہو تب۔ عامر نے کہا، لو بھلا، اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ تم سب کے ساتھ پلے بڑے ہو، پھر وہ تم سے پردہ بھی نہیں کرتی، تمہارے ماموں کو منانا میرا کام ہے۔ اس کی والدہ نے گویا اس کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، میں کل سے ہی اس مہم پر روانہ ہونا چاہتا ہوں تاکہ اس جھنجھٹ سے جلد چھٹکارا حاصل کروں اور سب مطمئن بھی ہو جائیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں شام کو جا کر بات کرتی ہوں۔ اس کی والدہ چلی گئیں۔ عامر رات تک اس مسئلے میں الجھا رہا۔ عامر نے چاروں کزن سے فردن ملنے اور ایک سوال نامے کا جواب حاصل کرنے کے لیے اسے کہا تھا۔ اس طرح اسے اپنی زندگی کے ساتھی کے چناؤ میں آسانی رہتی اور سب لوگ بھی مطمئن رہتے۔ اگلے روز صبح جاتے ہوئے اس کی والدہ نے اسے اپنے بھائیوں کی رضامندی سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس طرح اسے آج شام بڑے ماموں صفدر بیگ کی بیٹی طاہرہ سے ملنا تھا۔ دفتر جانے کے بعد اس نے سب سے پہلے مراد کو بلوا بھیجا۔ جی عامر بھائی، لگتا ہے آپ کی مراد پر آئی ہے۔ جب ہی مراد کو بلوایا ہے۔ اس کا انداز شوخیانہ تھا۔ ارے یار بیٹھو، آج سے امتحان شروع ہو گیا ہے، میرا دوران خون بھی ابھی سے تیز ہو گیا ہے۔ عامر نے قدرے پریشان لہجے میں کہا، سوال نامہ تیار ہے نا؟ ہاں لیکن یار، عامر کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ لیکن کچھ نہیں، بس روزانہ کی رپورٹ دیتے رہنا۔ ایک بات بتاؤ، جاؤ گے کیسے؟ اپنی موٹر سائیکل پر، اور کیسے؟ عامر نے حیرت سے کہا، نہیں بھائی، برا سا لگے گا، تم کار کرائے پر لے لو۔ مراد نے مشورہ دیا۔ بھائی میرے، موٹر سائیکل پر ہی جائیں گے، اس سلسلے میں کوئی مشورہ قبول نہیں، بس تم سوال نامہ کی ریہرسل کروا دو۔ عامر کے لہجے میں بیچارگی تھی۔ اچھا میرے دوست، چلو نکالو سوال نامہ۔ اس کے بعد مراد اسے سچویشن کے لحاظ سے مکالمے بتانے لگا۔ ہوٹل کا ماحول رومانی ہو رہا تھا، یا عامر کو محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ طاہرہ تھی، جو خوب بن سنور کر آئی تھی۔ عامر اس کی قربت سے مسحور سا ہو رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا یہ لمحات رک جائیں، وقت ساکت ہو جائے، لیکن عامر کو جلدی گھر پہنچنا تھا اور طاہرہ کو بھی پہنچانا تھا۔ کیا منگوایا جائے؟ عامر نے ویٹر کے آنے پر طاہرہ سے پوچھا۔ جو آپ کی مرضی ہو، طاہرہ نے شیریں لہجے میں جواب دیا۔ عامر نے اپنی مرضی سے 2-3 چیزوں کا آرڈر دے دیا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نے تعلیم ادھوری چھوڑ دی ہے، عامر نے ویٹر کے جانے کے بعد سوال کیا۔ میرے خیال میں وہ تعلیم جو شعور کو پختہ کرتی ہے، وہ میں حاصل کر چکی ہوں۔ ڈگری نہ صحیح، میرے لیے اتنی ہی تعلیم کافی ہے۔ طاہرہ نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ لیکن میرے خیال میں تعلیم ادھوری چھوڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ابھی زندگی شروع ہوئی ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو ایک زندگی پڑی ہے۔ جہاں تک اس دنیا سے لطف اندوز ہوا جا سکے، ہو لینا چاہیے۔ میرا فلسفہ زندگی یہی ہے، طاہرہ نے قدرے بے نیازی سے کہا۔ اتنے میں ویٹر آرڈر کی ہوئی چیزیں لے کر آ گیا۔ کھانے تو خوب پکانے آتے ہوں گے، عامر نے ایک ڈش اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، امی نے ہی منع کر دیا، کہنے لگیں آج کا دور بہت فاسٹ ہے، کھانا پکانے میں وقت کیوں ضائع کیا جائے جب اس کے حصول کے آسان راستے موجود ہیں۔ ویسے میں 2-4 چیزیں بنا لیتی ہوں، طاہرہ نے شرماتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا ایک بات بتائیں، اگر میں آپ کو پرپوز کروں تو آپ کے کیا تاثرات ہوں گے؟ عامر نے اس کے حسین چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں وہ شرم سے سرخ ہو گئی۔ بس میں نہیں بتا سکتی۔ اس وقت عامر کو دنیا کی تمام چیزیں اس کی شرم کے آگے بہت ہلکی لگ رہی تھی، وہ اتنی ہی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ اس سوال کے بعد عامر نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ خاموشی سے کھانے پینے کے بعد وہ دونوں وہاں سے اٹھ آئے تھے۔ ہاں دوست، یہ تو بہت خوب والی بات ہو گئی، لیکن تم ابھی کوئی فیصلہ نہ کرو جب تک تم بقیہ 3 سے بھی مل نہ لو، مراد نے عامر سے پہلی ملاقات کی رودات سننے کے بعد کہا۔ ٹھیک ہے دوست، لیکن مجھے زندگی کل بہت ہی خوبصورت لگی تھی، عامر نے رومانی انداز میں کہا۔ ہاں، اب تو زندگی خوبصورت ہی لگے گی، حالانکہ کل تک تو اختلاج ہو رہا تھا، مراد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس شام وہ نیلو دختر سیکنڈ انکل جمال بیگ کے ساتھ چائنیز ریسٹورنٹ میں بیٹھا۔
سوال نامہ کی ریہرسل کے لیے تیار تھا۔ لوازمات نیلو کی پسند سے منگوائے گئے۔ وہ آسمانی رنگ کے کپڑوں میں ہلکا ہلکا میک اپ اور ہلکے زیورات میں کوئی آسمانی مخلوق لگ رہی تھی۔ اس وقت عامر کو نیلو ہی ہر طرف نظر آ رہی تھی۔ وہ طاہرہ کو بھول چکا تھا۔ نیلو، عامر نے بے تکلف انداز میں اسے مخاطب کیا۔ جی؟ اس نے اپنی گہری پلکوں کو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ نے BA کے بعد اپنی تعلیم کو جاری نہیں رکھا؟ کیوں؟ دراصل امی اور ابو نے منع کر دیا۔ کہنے لگے لڑکیوں کی تعلیم اتنی ہی کافی ہے۔ حالانکہ میں مزید تعلیم کی خواہش مند تھی، لیکن مجبوراً خیر بات کہنا پڑا۔ حالانکہ یہ تعلیم ہی تو ہے جو انسان میں شعور کو پختہ کرتی ہے۔ بہرحال میں یہی سمجھتی ہوں کہ جو قسمت میں ہوتا ہے وہی ملتا ہے، نیلو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ امور خانہ داری کا بھی یہی حال ہے کیا؟ عامر نے لہجے کو شگفتہ بناتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کھانے تو مجھ سے اچھے شاید ہی کوئی پکاتا ہو۔ کبھی کھلاؤں گی آپ کو اپنے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا۔ پھر وہ اچانک شرم سے سرخ ہو گئی۔ اپنے الفاظ کا خیال آ گیا تھا شاید۔ گھومنے پھرنے کی شوقین ہے؟ عامر نے سوال کیا۔ نہیں، فضول میں گھومنے پھرنے کا فائدہ پیسوں کا ضیاع ہے میری نظر میں، نیلو نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ عامر کو اس کے بات کرنے کا انداز، اس کا لہجہ اور خیالات ساری رات یاد آتے رہے، حتیٰ کہ دوسرے دن وہ مراد سے بھی اپنے خیالات کو پوشیدہ نہ رکھ سکا۔ پیارے، ہم تو یہی کہتے تھے کہ پہلے سب سے مل لو، آج ان پر ریجھ گئے، کل کسی اور کو پسند کر بیٹھو گے۔ فائنل رزلٹ تو 4 پرچوں کے بعد آئے گا۔ اس دن عامر اپنے ماموں اجمل بیگ کی دختر کنول کے ساتھ ہوٹل کی رومانی فضا میں بیٹھا ہوا سوال نامہ دہرا رہا تھا۔ کنول بھی خوب بن سور کر آئی تھی، لیکن نیلو اس پر بھاری ہی نظر آ رہی تھی۔ وہ عامر پر کوئی خاص تاثر نہ چھوڑ سکی تھی، حتیٰ کہ عامر کھانے پینے اور گفتگو کرنے کے بعد اسے گھر پر چھوڑ آیا تھا۔ اگلے دن صبح دفتر جاتے ہوئے اس کی والدہ نے اسے روک لیا۔ جی امی، خیریت؟ بیٹا ایک بات کرنا ہے تم سے۔ جی بولیے، وہ سوالیہ انداز میں انہیں دیکھنے لگا۔ تم 3 سے مل چکے ہو، چوتھی تمہارے ماموں اصغر بیگ کی بیٹی ندرت ہے۔ اس کے متعلق تم جانتے ہی ہو کہ وہ تمہارے مزاج سے شاید نبھا نہ کر سکے، کیونکہ وہ پڑھاکو قسم کی فلسفی لڑکی ہے۔ میرے خیال میں تم ان 3 میں سے کسی کا انتخاب کر لو۔ ویسے مجھے تو نیلو پسند ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کی والدہ نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں امی، لیکن اس طرح ماموں اصغر ناراض ہو جائیں گے۔ میرے خیال میں آج کا دن اور صحیح، اس طرح کسی کو بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا، عامر نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ بھی درست ہے، اس کی والدہ نے اتفاق کرتے ہوئے جواب دیا۔ اس دن عامر نے مراد سے اپنے خیالات اور ندرت کے متعلق ذکر کیا۔ یار 1 دن کی تو بات ہے، یہ بھی صحیح، اس کے بعد تم آزاد ہو، لیکن مجھے اپنے آخری فیصلے میں شریک ضرور کرنا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ویسے بھی کل چھٹی کا دن ہے اور میرے تمام ماموں جمع ہو رہے ہیں میرا فیصلہ سننے کے لیے، تم بھی گھر ہی چلے آنا۔ عامر نے اسے گھر آنے کی دعوت دے دی۔ اس شام جب وہ ندرت کو لے کر نکلا تو اس نے کسی ہوٹل میں جانے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ عامر نے پوچھا۔ ساحل پر چلے، قدرتی ماحول کسی مصنوعی ماحول کے مقابلے میں بہتر ہے، ندرت نے جواب دیا تھا۔ ندرت قبول صورت تھی، اگر میک اپ اور کپڑے کی جدید تراش خراش کو اپنا لیتی تو شاید نیلو اور طاہرہ اس کا مقابلہ نہ کر سکتی، لیکن وہ قدرتی خوبصورتی کی قائل تھی، نہ کہ مصنوعی اشیاء سے پیدا کردہ خوبصورتی کی۔ آپ کو کسی قسم کی خواہش ہے؟ اس نے الٹا سوال کر دیا۔ نہیں، فی الحال تو نہیں، عامر نے جواب دیا۔ تو پھر خواہش کے بغیر یا ضرورت کے بغیر کچھ کھانا پینا بیکار ہے، اس سے صحت متاثر ہوتی ہے، ندرت نے خیال ظاہر کیا۔ ویسے ایک بات بتائیں، ندرت نے اس سے پوچھا۔ جی پوچھیں، عامر نے اس کے قدم کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو کسی نے منع نہیں کیا مجھ سے ملاقات کرنے سے؟ سوال عین فطری تھا۔ کیا تھا، لیکن میں سب کے مزاج سے واقف ہونا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اس مشورے کو نظر انداز کر دیا، عامر نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ اب میرے چند سوالوں کے جواب دے دیں۔ پوچھیں، آپ اتنا پڑھ لکھ کر کیا کریں گی؟ پڑھنے سے شعور پیدا ہوتا ہے، دنیا کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے، انسان کو اپنے وجود کی آمد کے مقصد کا پتہ چلتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ دوسری مخلوقات سے افضل کیوں قرار دیا گیا ہے۔ یہ سارا علم ہمیں کوئی بھی شخص باہم نہیں پہنچا سکتا،
اس سلسلے میں کتابیں ہی وہ واحد ذریعہ ہیں جو ہمیں ہماری حیثیت مقام سے آگاہ کرتی ہیں، ماضی کی غلطیوں اور مستقبل کے لاہے عمل کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ندرت نے کسی فلسفی کی طرح اپنے خیالات اس تک پہنچائے، لیکن رہنمائی کے لیے والدین بھی تو موجود ہیں۔ عامر کا لہجہ سوالیہ تھا۔ جب والدین نہ ہوں، جیسے امی کا انتقال عرصہ ہوا ہو گیا، تو ایسے میں یہ کتابیں ہی ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ پھر تو سارا وقت کتابوں میں ہی کٹتا ہوگا۔ اصل سوال اس کے لبوں پر آ گیا تھا۔ نہیں، میں گھر کا سارا کام کرتی ہوں، کپڑے، برتن، کھانا پکانا۔ اس کے باوجود اتنا وقت ہوتا ہے کہ میں مطالعے کی ذوق کی تسکین کے لیے کچھ پڑھ سکوں۔ ندرت نے اس کے خیال کی تردید کر دی تھی۔ ویسے ایک مشورہ دوں آپ کو؟ جی بالکل، عامر نے جواب دیا۔ آپ نیلو کو اپنا لیں، وہ ہنسمکھ لڑکی بھی ہے اور آپ کے مزاج سے مطابقت بھی رکھتی ہے۔ میں دنیا کو حقائق کی نظر سے دیکھتی ہوں، اور دنیا میں شاید ہی کوئی شخص ایسا ہوگا جو میرے مزاج سے مطابقت رکھتا ہو۔ عامر خود بھی نیلو کی طرف مائل تھا۔ سوالات کے تبادلے کے بعد وہ کافی دیر ساحل پر ٹہلتے رہے۔ عامر اگر ندرت کے خیالات سے اکتا گیا تھا تو اس میں دلچسپی بھی محسوس کی۔ واپسی پر ندرت نے جوس پینے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اس کے بعد وہ واپس لوٹ آئے۔ ساری رات عامر چاروں کا موازنہ کرتا رہا۔ بالآخر وہ ایک حیرت انگیز نتیجہ پر پہنچ گیا۔ اس نے کافی دیر اپنے فیصلے کے متعلق سوچا، لیکن کوئی تبدیلی نہ پا کر وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ اگلے روز مراد سب سے پہلے اس کے گھر پہنچا۔ عامر نے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا، اور وہ بھی اس کے فیصلے پر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ عامر کے چاروں ماموں 10 بجے ہی اس کے گھر پہنچ گئے اور اس کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ عامر نے بہت کوشش کی کہ اس کا فیصلہ مراد سنا دے، لیکن اس کی والدہ بضد تھیں کہ اپنی زندگی کا فیصلہ وہ خود ہی سنائے۔ چاروں ناچار وہ ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ سب کو ادب سے سلام کرنے کے بعد وہ ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ سوائے اصغر بیگ کے تینوں افراد کے چہرے سے تجسس عیاں ہو رہا تھا۔ ہاں بیٹا بولو، اس کے بڑے ماموں صفدر بیگ نے کہا۔ میرا فیصلہ، عامر نے رک کر سب کے چہروں کی طرف دیکھا، ماموں اصغر کے حق میں ہے۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے دوسرے ماموں جمال بیگ نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ یہی میرا فیصلہ ہے ماموں، عامر نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ لیکن بیٹا وہ تو فلسفی سی لڑکی ہے۔ اس کے ماموں صفدر بیگ نے کچھ کہنا چاہا۔ اگر حقائق کا سامنا کرنے اور سچ کو سچ ماننے کا نام فلسفہ ہے تو میں بھی فلسفی ہوں۔ میں قدرتی خوبصورتی کا قائل ہوں ماموں، نہ کہ مصنوعی پن کا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ندرت کا انتخاب کر لیا ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے اپنے کمرے میں چلا آیا، جہاں مراد اور فخر النساء بیگم اسے مبارکباد دینے کے لیے اس کے منتظر تھے۔